اس کی سیاہ آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اسے خود کو یقین دلانے میں کہ وہ جو پڑھ رہی ہے بالکل سچ ہے، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا سیل فون سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا، اس سے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی جلدی کوئی نمبر ملانے لگی۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز سے ذرا سا ارتاش پیدا کیا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا، دوسری جانب گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو سارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ دبے دبے جوش سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ حیا بول رہی ہوں۔ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی، وہ لمحے بھر کچھ سننے کے لیے رکی، پھر دھیرے سے ہنسی۔ ساری باتیں چھوڑو سارا، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ تو سنو۔ اب وہ عادتاً سیاہ بالوں کی ایک موٹی لٹ انگلی پہ لپیٹتی کہہ رہی تھی، اور تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں، ڈاور بھائی کی شادی کے متعلق نہیں۔ دوسری جانب سارا نے کچھ کہا تو اس سے فوراً تردید کی، بلکہ یوں کرو، تم گیس کرو کہ میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس سے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ بری کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ کے ساتھ سیدھا لگایا، پھر اس سے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ ساتھ وہ نفی میں سر ہلاتی سارا کے کہے اندازوں کی تردید بھی کرتی جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو ہے ہی نہیں۔ ارے میری شادی وغیرہ نہیں ہو رہی، جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے؟ اب کان کھول کر سنو، تمہیں وہ اراسمس مونڈاس ایکسچینج پروگرام یاد ہے جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا؟